सदर जमियतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व साबिक रुकन खान साज काउंसिल हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद में आज़ादी के वक्त तक भी अजान और नमाज़ों का अहतमाम किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद से इस मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने निशाना बनाते हुए मस्जिद में मूर्तियां रखी और उस वक्त वहां की हुकूमत ने उनको कोर्ट से स्टे दिलाकर मजबूत किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुस्लिम उलमा ने 70 साल से मुकदमे लड़े। तमाम शवाहिद और तारीख हमारे पास मौजूद रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया था कि मस्जिद को शहीद किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से हमको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि बड़ी ही अफसोस की बात है कि मुल्क के दस्तूरी निज़ाम को ख़त्म करते हुए भूमि पूजा की जा रही है। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि रियासत में 4 मसाजिद को शहीद किया गया है। तेलंगाना में मसाजिद की शहादत में टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करते हुए टीआरएस हुकूमत दूसरी मरतबे इख्तियार हासिल करते हुए मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि वज़ीर दाखिला भी मस्जिद की दोबारा बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। जो मस्जिद हमारी 400 साल से हमारे पास थी, उस मस्जिद के अंदर अज़ानें हुई, नमाजें हुई, कुरान शरीफ की तिलावतें हुई और बड़े बड़े अल्लाह वाले ने नमाज पढ़ी वहाँ पर। उसके बाद चंद शरपसंदों ने रात के अंधेरे में ईशा के बाद मूर्ति रख दी गई और सुबह जब लोगों ने देखा तो गवर्नमेंट ने जो है उन शरपसंदों के साथ देखकर उसको स्टे दिलाया और फिर वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता पूजा भी शुरू हो गई। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद हो या पसंद ला बोर्ड हो या और तंजीमें हैं, उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा 70 साल तक। 70 साल में लड़ने के बाद पूरे शवाहिद और कागजात, हमारे ओरिजिनल कागजात हमने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में हमने पेश किया और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने ये कहा कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ के बनाई नहीं गई बल्कि मस्जिद तोड़ी गई। उसके बाद जो फैसला आया वो आस्था की बुनियाद पे दे दिया गया। हमें अफसोस है इस बात की कि हमारी मस्जिद को आस्था की बुनियाद पे जो है उनको मंदिर के हवाले कर दी गया। आज जो है उसमें संग बुनियाद रखा जा रहा है, शायद रख भी दिए होंगे, लेकिन बहुत ही अफसोस और दिल रोता है हमारा कि ऐसी जो मस्जिद थी हमारी, ऐसी मस्जिद नहीं थी। जो प्रूफ था हमारे पास, सारे कागजात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, चीफ जज ने जो है महज आस्था की बुनियाद पे उनके हवाले कर दिया। और जबकि शुरू से हम लोगों ने, हमारे उलमा ने ये बात कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे, लेकिन हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे बल्कि आस्था की बुनियाद पर हमको फैसला चाहिए। वही फैसला हुआ। और मुसलमान, क्योंकि उलमाए किराम ने उस वक़्त एक बात शुरू से कह दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, इसलिए हमने दिल पे पत्थर रखकर खामोशी इख्तियार कर ली कि हमारी मस्जिद हमारे हाथ से इस वक्त चलेगी। लेकिन हम पे शरीयत की रोशनी में वो मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, चाहे उसमें जो चाहे कुछ कर ले, जो चाहे वो लोग कर ले। और मुसलमान जो है सिर्फ सब्र कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कि भाई
ان کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے صبر کر لیا اور خاموشی اختیار کی۔ یہ تو ہوئی جو ہے بابری مسجد کا مسئلہ۔ اب ہمارے پاس تلنگانہ کے اندر جو حکومت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے اور جنہوں نے جو ہے دو الیکشن جیتا سیکولر کے نام پہ اور مسلمانوں سے ہمدردی کر کر، حالانکہ مسلمانوں سے ہمدردی نہیں تھی ان کی، شریعت بل ہو، طلاق ثلاثہ کا بل ہو یا کوئی اور بل ہو، انہوں نے یا تو تائید کیا خاموشی اختیار کی۔ ہم نے اس وقت بھی اس کی ان سے مخالفت کی تھی اور کہا کیا کہ اس بل کو پاس ہونے نہ دیں، پاس ہو جاتا تھا لیکن مخالفت کرنی چاہیے تھے ان کو، انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد ہماری 4 مسجدیں، ایک خانے کی مسجد اور کھمم میں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ابھی حال ہی کے اندر سیکریٹریٹ کے اندر 2 مسجدوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور ہمارے اس تلنگانہ کے اندر جو ہے 4 مسجدوں کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر ایک کچھ کہتے نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ افسوس، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹکڑا گرا، لیکن جب پریس والوں نے وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ سارے ڈھیر نظر آئے، کہیں مسجد کا نام و نشان نہیں تھا۔ ریاستی جمعیت علماء نے 9 جولائی کو ایک بیان دیا تھا اور کھل کے دیا تھا، جب معلوم ہوا کہ مسجدیں شہید کر دی گئی تو اس وقت کہا کہ اس کی حد بندی کیا جائے، وہاں سے قرآن شریف وغیرہ ہٹا دیا جائے۔ نہ قرآن شریف ہٹایا گیا، نہ حد بندی کی گئی، نہ ہم کو تحقن دیا جا رہا ہے کہ اسی جگہ بنائیں گے۔ بعض جو ہے لوگ کہتے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہو یا کہیں سے ہم کو معلومات ہوتی ہے کہ مسجد وہاں نہیں بنے گی، کسی اور جگہ بنے گی، حالانکہ 2 مسجدیں تھیں ہماری۔ اور جہاں یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جب مسجد ایک جگہ بن جاتی تو قیامت تک ہے، حالانکہ دونوں مسجدیں جو ہے وقف بورڈ میں اندراج ہے، اور یہ دونوں مسجدوں کے بجائے وہ کہا کہ ہم ایک مسجد بنا کے دیں گے، عالی شان مسجد، جبکہ تمام لیول ہو چکا، مسدح ہو گیا، پوری زمین 18-21 ایکڑ زمین لیول ہو گئی، تو کہاں نشان ہے، کہاں بنائیں گے آپ؟ یہ صرف ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مسجد بنا کے دیں گے۔ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ بنا رہے ہم کو، تو ہم اس کے لیے قابل قبول ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے کہیں اور جگہ بنائیں گے تو ہم اس مسجد کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں قبول کریں گے کیونکہ ہمارے جو بابری مسجد کے بعد جج صاحب نے کہا تھا کہ 5 ایکڑ زمین لے لو دوسری جگہ، تو اس وقت بھی جمعیت علماء ہند نے اور پسند اللہ بورڈ نے اور تمام نیشنل جماعتوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے۔ اسی طرح ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ مسجد ہم کو نہیں چاہیے، دوسری جگہ ہمیں مسجد نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کے جو وزیر ہیں، آپ کے MLA ہیں، آپ کے MLC ہیں، آپ کے چیئرمین ہیں، اور آپ کے جو ہے نا چاہنے والے ہیں، اور آپ کے ووٹ دینے والے ہیں، اور آپ کے تائید کرنے والے ہیں، وہ جا کے پڑھ لیں، لیکن کوئی غیور مسلمان اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، انشاءاللہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ہم نے اس 5 ایکڑ کو ٹھکرا دیا۔ یہاں کیوں لیں ہم مسجد؟ اگر اس سے ایک وقت بناتے ہیں ہم تو بالکل بنانا جو ہے نا، آپ اگر وہاں بنا رہے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ریاستی جمعیت علماء کہ ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں اب جو ہے نا، اور جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہونے کے وجہ سے میں جو ہے یہ چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے میں عنقریب 2-3 دن میں جو ہے پورے تلنگانہ کے جمعیت علماء کے تمام جو ہے لوگوں کو، ذمہ داروں کو جو ہے نا، ان سے جو ہے نا ٹیلی کانفرنس میں جو ہے مشورہ لوں گا، کیونکہ تلنگانہ کے اندر 9 لاکھ ممبر ہمارے موجود ہیں، تو ہم احتجاج کے لیے کیا کرنا ہے، ہم کو کس طرح کرنا ہے، اور مسجد کو اسی مقام پہ قائم بنانے کے لیے اپیل کرنا ہے، چاہے وہ کرونا کی بیماری ہو یا چاہے کوئی بیماری ہو، ہم احتجاج کریں گے، پرامن طریقے احتجاج کریں گے۔ یہ ہم ڈریں گے نہیں، کیونکہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے شہید ہونے کے بعد
ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں. وہ چاہے کہیں بھی بنا لے لیکن اسی جگہ ہم کو بنانا پڑے گا. یہی ہماری جو ہے نا حکومت سے مطالبہ ہے اور سختی سے مطالبہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو تم نے شہید کیا کیوں, کس کو پوچھ کے کیا تم. یہ ساری چیزیں تم لوگ کرتے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو ہے غلط روایت پڑ جائے گی کہ جو ہے نا آپ مسجد شہید کریں گے اور کہیں گے دوسری جگہ بنا کے دے دو, بنا کے دے دیں گے. یہ کہاں سے تم لوگوں نے اس جو نا نکال دیا طریقہ؟ یہ غلط طریقے سے غلط روایت بنانا چاہ رہے تم لوگ کہ مسجد کو شہید کر دو دوسری جگہ بنا دو. یہ خانہ مسجد عنبر پیٹ کو بھی اسی لیے کہا تھا اس وقت آ کر کہ جو ہے نا وزیر داخلہ کہا تھا کہ ہم بازو بنا کے دیں گے. تو آپ کون ہوتے ہمارے اللہ کے گھر کو جو ہے نا دوسری جگہ بنا کے دینے والے؟ ہم کو دوسری جگہ چاہیے اور اسی مقام پہ چاہیے. اگر دوسری جگہ بناتے تو ہم مسجد کو لینے تیار نہیں ہیں. ریاستی جمعیت علماء تیار نہیں ہے اور علماء کرام بھی تیار نہیں ہے. اور جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے جو ہے نا جو لوگ ہیں ووٹ دینے والے یا ان کے وزیر ہیں, ان کے جو ایم ایل اے ہیں, ایم ایل سی جا کے پڑھے نماز.